ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج 21 مئی اتوار کا روز ہے اور آج کے دن آپ کو سویڈن کی ڈائری کا انتظار ہوتا ہے، جس میں پورے ہفتے کی اہم خبریں، رپورٹس اور سویڈن میں ہونے والے تازہ ترین واقعات سے آپ آگاہ رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں وطن عزیز سویڈن میں اس ہفتے میں کون سے اہم واقعات ہوئے ہیں اور کون سی خاص خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم موسم کی خبر شیئر کرتے ہیں، کیونکہ سویڈن میں خوشگوار موسم کا آغاز ہو چکا ہے۔ طویل سردیاں اور اندھیری راتوں کے بعد دل چاہتا ہے کہ موسم جو ہے وہ اچھا ہو، خوشگوار ہو، دھوپ ہو۔ تو اس سال جو ماہرین موسمیات ہیں انہوں نے جو پیشین گوئی کی ہے، جسے سویڈش ٹیلی ویژن نے بتایا ہے کہ اس سال معمول سے زیادہ جو ہے وہ گرمی پڑے گی اور سویڈن میں موسم گرما جو ہے وہ زیادہ ٹیمپریچر کا جو ہے وہ حامل رہے گا، اور خصوصی طور پہ جولائی اور اگست میں یہاں پہ جو ہے وہ موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کا امکان ہے۔ تو جن لوگوں کو موسم گرما کا انتظار تھا وہ خوب اس گرم موسم کا مزہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال گرمی سے گھبرائیے نہیں، بعد میں پھر سویڈن کی طویل سردیاں تو شروع ہو ہی جائیں گی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سویڈن میں جو گھروں کے کرائے ہیں ان میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی اپارٹمنٹس یا کرائے کے جو گھر ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ مالکان یا ان کمپنیوں کے ساتھ ہر سال جو ہے وہ بات چیت کر کے تو ایک کرایہ جو بڑھنا ہوتا ہے اس پہ پھر وہ متفق ہوتے ہیں۔ تو اس سال جو ہے وہ 30 سال کے بعد سب سے زیادہ اضافہ گھروں کے کرایوں میں ہو رہا ہے، اور یہ 4% کے قریب ہے، جو پورے سویڈن کی ایوریج ہے، اوسط ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 10,000 کرایہ دیتا ہے تو اس کو اب 10,400 کرون دینا پڑیں گے، لیکن یہ پورے ملک میں 4% نہیں ہے۔ جو جنوبی علاقہ ہے سکونے کا، وہاں پہ 6.3% اضافہ ہوا ہے، بلکہ 6.5% اضافہ ہوا ہے، اور جو نارتھ کی جانب ویسٹربوتن کاؤنٹی ہے وہاں پہ یہ اضافہ 1.35% ہوا ہے، تو وہاں کافی کم ہوا ہے۔ تو یہ ہر سال اس طرح سے ہوتا ہے، اور یہاں پہ چونکہ مکانوں کے کرائے کافی بڑے ہیں، انٹرسٹ ریٹ میں کافی اضافہ ہوا ہے، تو بہت سے لوگ اپنے گھروں کا کچھ حصہ یا 1-2 کمرہ جو ہے وہ کرائے پہ دینے پہ مجبور ہے، تاکہ جو اس طرح سے ان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ سویڈن میں ایک ادارہ میڈیا بیرومیٹر ہے جو اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ لوگ کتنا وقت جو ہے وہ میڈیا پہ، خبروں پہ، ٹی وی پہ یا باقی چیزوں پہ صرف کرتے ہیں۔ یہ 40 سال سے ہر سال وہ ایک تحقیق کر کے ایک رپورٹ پیش کرتا ہے۔ تو اس سال انہوں نے یہ جائزہ لیا کہ سویڈن میں ہر شخص ہر روز تقریباً 7 گھنٹے جو ہے وہ کمپیوٹر، میڈیا، ریڈیو، ٹی وی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان پہ وہ خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک رپورٹ تھی۔ اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت جو ہے وہ ان میڈیا کے لیے، جس میں موبائل بھی آ گیا، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات سب آ گیا، آپ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور لکھیے۔ سویڈن میں گزشتہ سال جو ہے وہ انرجی کا اور خصوصاً بجلی کے حوالے سے کافی بحران رہا ہے، قیمتیں بہت زیادہ رہی ہیں، اور اس وقت جو حکومت آئی ہے یہ شروع میں جو ہے وہ ان کا موقف کچھ اور تھا، لیکن اب انہوں نے 2 ہوائی چکیوں کے جو پارک ہیں مغربی ساحل پہ، ہالانڈ کے پاس، وہاں پہ انہوں نے لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں تقریباً 100 جو ہیں وہ ہوائی چکیاں لگیں گی، ونڈ کرافٹ، جس سے جو ہے وہ بجلی پیدا ہوگی۔ اور اگرچہ یہ ماڈریٹ پارٹی اس کو کر رہی ہے، یعنی وہ حکومت میں ہے، لیکن جو سویڈن کی گرین پارٹی ہے اس نے بھی اس چیز کی جو ہے وہ تعریف کی ہے کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بجلی جو ہے وہ پیدا کی جا سکے گی، جس سے یہاں پہ بجلی کی جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ پوری ہوگی۔ سویڈن کی ایک بڑی جماعت ایس ڈی، سویڈش ڈیموکریٹس، جو اس وقت حکومت کی الائز ہے، وہ یورپی یونین سے کافی نالاں ہیں، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یا ہمیں جو ہے وہ یورپی یونین جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن حکومت میں ساتھ ان کی ایک اتحادی جماعت لبرل پارٹی جو ہے اس نے اس سے ابھی اتفاق نہیں کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ آواز جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ سویڈن میں سنی جائے گی، کیونکہ ایس ڈی کا
حکومت کی اتحادی تو ضرور ہے لیکن اس میں اس کا بہت بڑا رول نہیں ہے، اور باقی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اس کی فیور میں نہیں ہیں۔ سویڈن میں ایک وکیل نینمار پولی نے سپریم کورٹ میں یہ اپیل کی کہ پولیس کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس ویپن ہے تو اس کو اس بنیاد پہ وہ گرفتار کر لے کہ یہ بندہ جو ہے اس اسلحے کو استعمال کر رہا تھا، یہ ایک خطرہ ہے۔ تو اب سپریم کورٹ نے جو رولنگ دی ہے اس میں پولیس کو یہ کہا ہے کہ آپ ویسے ہی کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس یہ اسلحہ ہے جب تک کہ آپ مکمل طور پہ اس چیز کا ثبوت فراہم نہ کریں کہ وہ اس اسلحے کو استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تو اس پہ جو پولیس ہے اس نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی اب بہت سے لوگوں کو پکڑنا، اور سپریم کورٹ کا یہ جو تازہ فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ ان لوگوں کی سپورٹ میں جائے گا اور پولیس کے کام کو تھوڑا مشکل بنا دے گا۔ بہرحال یہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ حقوق انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ سویڈن میں کھانے پینے کی چیزوں میں اضافے کا رجحان رہا ہے، اور گزشتہ سال بھی جو چیزیں کھانے پینے کی یہ کافی اوپر چلی گئی تھی، لیکن اب اس میں کمی کا رجحان ہوا ہے، اور اپریل میں جو یہاں پہ افراط زر ہے، انفلیشن ہے، وہ 7.6% بتایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ مارچ سے یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان میں کمی واقعہ شروع ہو گئی ہے، اور اب قیمتیں جو ہیں وہ پہلے کی نسبت کم ہو رہی ہیں۔ تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ ظاہر سویڈن میں شاپنگ کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے اور اپنا تجربہ جو ہے کمنٹ باکس میں لکھیے کہ کیا واقعی سویڈن میں جو چیزوں کی قیمتیں ہیں کھانے پینے کی یا دوسری بھی ان کی چیزوں میں کمی واقع ہو رہی ہے یا یہ ویسے ہی ایک رپورٹ ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے جو ہے وہ بھی بہت اہم ہوگی۔ سویڈن میں اگر کوئی بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ایک ادارہ ہے انہوں نے تحقیق کیا ہے کہ تقریباً 40% لوگ یعنی 10 میں سے صرف 4 لوگ جو ہیں وہی بے روزگاری الاؤنس لینے کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ کچھ لوگ تو جو بے روزگاری الاؤنس کی انشورنس ہوتی ہے آکاسا اس کے ممبر نہیں بنتے، ان کی جو شرائط ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے، اور اس میں ایک بڑی وجہ کہ پچھلے سال کے جو 6 مہینے ہیں اس میں ہر ماہ کم از کم آپ نے 60 گھنٹے کام کیا ہو۔ تو اگر آپ نے 60 گھنٹے سے کم ماہانہ کام کیا ہے 6 ماہ تو پھر آپ جو ہے وہ یہ بے روزگاری الاؤنس لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنے لوگ بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں، اس میں کئی میں نے ولاگس بنائے ہیں کہ آپ آکاسے کے جو ممبر ضرور بنیں، یونین کا ممبر بن جائیں تب بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر یونین کے ممبر نہیں ملتے تو کم از کم آکاسا کے ممبر ضرور بنیں، اس کی فیس ضرور پے کریں، اور اپنا یہ دھیان رکھیں کہ آپ اس الاؤنس میں آنے خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو کچھ نہ کچھ رقم جو وہاں سے جو ہے وہ ملتی ہے وہ مل سکے۔ لبرل پارٹی جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، اس کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، یہ ویسے ہی ابھی جو ہے وہ 4% سے نیچے جا رہی ہے، اس وقت حکومت کی اتحادی ہے، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر تعلیم کے عہدے پہ فائز بھی ہیں، لیکن اب ان کی ایک سابق EU کمشنر سیسیلیا مالمسٹروم انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے ایک سابق صدر تھے، انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ SD کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تعاون کر رہی ہے، اور سویڈش ڈیموکریٹ چونکہ نسل پرست جماعت ہے اور متعصب جماعت ہے، تو یہ چونکہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے وہ اپنی حمایت اس پارٹی کی نہیں جاری رکھ سکتے، اور اس میں سابق وزیر برگیتا اولسن وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے جو سابق سربراہ تھے بینک ویسٹر بیری انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اگر ووٹ دینا پڑا تو ہم لبرل پارٹی جو سینٹر پارٹی کو دیں گے۔ تو یہ بھی ایک اس لحاظ سے انڈیکیشن ہے کہ یہاں پہ لوگ ہیں جو تعصب کو اور نسل پرستی کو جو ہے وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور وہ اپنی پارٹی بھی ہو تو اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کر لیتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ کمزور دل ہوتی ہیں، صنف نازک ان کو کہا جاتا ہے، وہ حالات کا سامنا نہیں کر سکتی۔ لیکن سویڈن میں ایک تحقیق ہوئی ہے کہ سویڈن میں خودکشی کرنے والوں کی جو تعداد ہے ان میں مرد 70% ہیں
اور عورتیں 30% ہیں۔ یہاں پہ ایک ادارہ ہے سوئسائڈ زیرو، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ خودکشی کی جو ہونے والے واقعات ان کو کم سے کم کیا جائے، اور لوگ خودکشی نہ کریں۔ وہ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں جن کو کچھ طرح کے مسائل ہو۔ اور سویڈن میں ہر سال 1500 لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں، اور ان میں سے اس رپورٹ کے مطابق 70% جو ہے وہ مرد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو تو مضبوطہ صاحب کا مالک کہا جاتا ہے، مردوں کو کہا جاتا ہے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، تو مرد کیوں زیادہ خودکشی کرتے ہیں، عورتیں کیوں کم کرتی ہیں؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ اس پہ لکھیے تاکہ باقی لوگ بھی آپ کی رائے سے آگاہ ہوں۔ تو یہ تھا جناب اختتام ہفتہ پہ وطن عزیز سویڈن سے اہم خبریں اور نیوز کا سلسلہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، اپنے رائے دیتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔